توریت، انجیل اور زبور میں جتنے مضامین تھے وہ سب اللہ نے قرآن میں جمع کیا، اور قرآن کے جتنے مضامین تھے اللہ نے وہ سب سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیا۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں بہت تفصیل پہ اس پہ گفتگو بھی، لیکن آج میں اختصار سے تاکہ کچھ نئے مضامین پیش کر سکوں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جس بیماری کو لا علاج قرار دیا ہو، اگر روزانہ 41 مرتبہ اس سورت کو آپ دم کریں انشاءاللہ شفا کے آثار ظاہر ہوں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس کی تکرار کریں، اور پھر پوری سورت ویسی پڑھے جیسے پڑھتے ہیں۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچو تو پھر 3 مرتبہ پڑھیں آمین آمین آمین، ایسے 41 بار پڑھیں، مریض پہ دم کر اسی کو پانی پہ دم کر دیں اور پلاتے رہیں دن بھر، انشاءاللہ اللہ کی کرم سے شفا کے آثار نظر آئیں۔ یہ صرف میں کتاب سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا خود کا اپنا تجربہ۔ کووڈ کے موقع پر بہت لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا، لیکن الحمدللہ جس کو دیا اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا عطا فرمائی۔ آپ بھی اگر زندگی لکھی ہے تو آثار ظاہر ہیں۔ اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، یہ سورہ دعا بھی ہے، یعنی جب کبھی بہت شارٹ ٹائم میں اللہ سے کچھ بہت ڈھیر سارا مانگنا ہو۔ آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی کم ہے نا، ٹائم آج کم ہے لوگوں کے پاس، علاج 1450 سال پہلے ہیں۔ بہت شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ کچھ مانگنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لو دعا کی نیت سے، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ملے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں بزرگ اہل سنت میں بزرگوں کی عادت ہے جب وہ دعا اینڈ کرتے ہیں سب کچھ مانگ کے تو کہتے ہیں الفاتحہ۔ یہ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے آپ کو، اس وقت تو بھی لوگ اپنی اپنی شروع پڑھ جاتے، اللہ یہ دے دے وہ دے دے، تو سورہ فاتحہ پڑھو، وقت تو بچے تو پھر کچھ مانگو الفاتحہ کے وقت۔ اور پھر سورہ فاتحہ اس طرح پڑھا کرو جیسے ابھی بتایا گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، اس طرح سے الرحمن۔ محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں جو دل میں تمنا اللہ ہر تمنا پوری فرما۔ اس کو سبا مثانی بھی کہتے ہیں۔ اس میں اصل میں چونکہ 7 آیتیں ہیں اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، پوری نہ۔ اس سورت کی خاصیت یہ کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی، یعنی یہ ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد بھی، کیونکہ جو سورت مکی ہے وہ مدنی نہیں، جو مدنی ہے وہ مکی نہیں، لیکن اس سورت کی خصوصیت ہے یہ مکی بھی اور مدنی بھی۔ سبحان اللہ، بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ اس کے مضامین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز اپنی حمد سے فرمایا۔ اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا، ایک بار کسی نے الحمدللہ کا مطلب اس نے اللہ کی خوبیاں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی خوبی کے حوالے سے الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ پسند ہی نہیں، سب سے زیادہ یہی پسند ہے الحمدللہ۔ اور جس کی زندگی کے اندر الحمدللہ کہنا جو سیکھ جائے وہ زندگی کے مسائل سے ہمیشہ نکلتا ہی چلا جائے۔ آج کل ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو، تو کچھ کہتے ہیں میں بیمار چاہوں، ٹھیک ہے ڈاکٹر کو بتائیے بیمار ہو، تو پبلک کو بتانے میں کیا ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت مندی بہت ہے، پریشانی بہت ہے۔ بھائیو کس کو سنا رہے ہو؟ جو سن کے بعد میں تمہارا مذاق اڑانا ہے، وہ اس نے جا کر کے تم پہ فکرے کسنا ہے، نہیں کہیے۔ اپنے مسائل یا تو طبیب کو سنائے یا تو حبیب کو سنائے، ہر ایک کو مسائل نہ سنا، ہر جگہ مسائل سنانے کی نہیں ہوتی، جو پوچھے بولو الحمدللہ۔ اور اس کی برکت ہے جب بندہ تکلیف اور پریشانی میں بھی کہتا ہے نا الحمدللہ، تو اللہ کہتا ہے میں نے مشکل میں ڈال رکھا ہے پھر بھی میرا شکر ادا کر، اب میں اس سے تکلیفیں دور کر دوں۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی کہ وہ رحمان بھی اور رحیم بھی۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے ہی نہیں۔
اسی لیے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ رحمان نہیں کہہ سکتے. رحمان صرف اللہ ہے اور وہ بہت مہربان. کتنا مہربان ہے اس کا اندازہ کر لیں. جب اس کی مہربانیاں آتی ہے تو پھر دل مچلنے لگتا ہے. اتنا بڑا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کے 100 جز، اس میں سے ایک جز کا اظہار اس نے دنیا میں کیا، ایک جز کا اظہار، اور 99 قیامت کے لیے بچا کے رکھا. ہائے ہائے ہائے. ایک جز کا حال یہ ہے کہ یہاں نرم گدے ہیں، کاریں ہیں، بائک ہیں، موبائل ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، پھر اس میں ماں کی محبت، باپ کی محبت، دوستوں کی محبت. جب ایک جز کے اظہار میں ایسے وارے نیارے ہیں تو جب قیامت میں 99 کا اظہار کرے گا تو اس وقت تو کیا مزہ ہے. صرف کوئی مومن رہے، ایمان پر رہے، بس ایمان بچا کر لے جائے، پھر انشاءاللہ کیسے مزے. تو اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، سب سے زیادہ مہربان. لیکن ہمارا حال یہ ہے، سب سے جڑے ہیں، اس رحمان سے نہیں جڑتے. سب سے توقعات لگاتے ہیں، رحمان سے توقعات نہیں لگاتے. سب پہ بھروسہ کرتے ہیں، رحمان پہ نہیں. اس زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تعلق سب سے رکھو، رشتے سب سے رکھو، پیار سب سے کرو، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. بس اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں. میں شاید ان دنوں تک